السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ٹینشن اور ڈپریشن کے اوپر۔ آج کل ہر شخص کسی نہ کسی طرح ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے، اور ہر شخص اس کیفیت سے نکلنا چاہتا ہے، ایک طرح سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹینشن اور ڈپریشن کن لوگوں کو ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ ڈپریشن ہونے کے لوازمات کیا ہے اور اسباب کیا ہے؟ آج کل دنیا سائنس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور نہ صرف سائنس کی طرف بڑھ رہی ہے بلکہ چیزوں کو سائنس کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے روحانیت اور فطرت سے بہت دوری پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں مختلف اوقات میں طرح طرح کی بیماریاں آتی رہتی ہے، جن میں سے ایک بیماری ڈپریشن ہے، جس کو آپ اردو میں مایوسی، بے چینی وغیرہ کہتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج آج کل سائنس کے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ڈپریشن وہ بیماری ہے جس کا روحانیت سے گہرا تعلق ہے، جس کو آپ روحانی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب زندگی میں ہر انسان کو مایوسی، بے چینی، دکھ، درد، غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وقتی طور پر ہر انسان کو مایوسی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے اوپر قابو پا کر اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس کیفیت سے نکلا جا سکتا۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا علاج ہے۔ اب یہ جو بیماری ہے، یہ اکیلے آپ کے ساتھ نہیں، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ڈپریشن کا مرض پایا جاتا ہے، لیکن ان ممالک میں زیادہ ہے جہاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں، یا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں، یا روحانیت سے دور ہے، جیسے آج کل دنیا کا حسین ترین ملک سوئٹزرلینڈ، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ قدرتی نظارے دیکھنے جاتے ہیں۔ وہاں کا حال یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے مایوس اور زندگی سے تنگ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشین بنا لی ہے، جس میں انسان کو چند منٹ کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور بقول ان کے کہ وہ آسان موت مر جاتا ہے۔ یہ ان کی نظر میں آسان موت ہے کہ چند منٹ کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے ان کی سانس بند کر دی جاتی ہے۔ وہ ملک جہاں قدرتی بیوٹی دیکھنے باہر سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں کے لوگ روحانیت سے دور، زندگی سے اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ خودکشیوں پر مجبور ہے۔ یہی مسئلہ جاپان، امریکہ اور UK جیسے ممالک میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہے، لیکن ہم مسلمان، ہمیں کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، پھر بھی ہمیں ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ڈپریشن اچانک نہیں ہوتا کہ اچانک ڈپریشن ہو گیا، بلکہ بہت وقت ٹینشن کی حالت میں رہنے سے، یا حالات جب زیادہ وقت قابو سے باہر رہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن خاندانی بھی ہوتا ہے، ماں باپ سے جیسے اور موروثی بیماریاں جینز کی صورت میں منتقل ہوتی ہے، اسی طرح ڈپریشن بھی ہے۔ نروس سسٹم یعنی اعصاب کا کمزور ہونا، تھوڑی سی دباؤ سے ذہن ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری بھی ڈپریشن کا ایک سبب ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ حساسیت۔ دنیا بھر میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق اس کیٹیگری سے ہے جو بے حس ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ میں احساس ہے لوگوں کا، حالات کا، اور اپنے معاملات کے حوالے سے آپ حساس رہتے ہیں، جتنا آپ میں احساس زیادہ ہوگا اتنا ڈپریشن کا خطر آپ کو زیادہ ہوگا۔ اور حساسیت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا قیمت انسان وہ ہے جو جتنا زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ذہانت اور حساسیت بھی ڈپریشن کا ایک اہم سبب ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی اس بارے میں بہت اچھی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ذہانت اور حساسیت کی وجہ سے ان کو بھی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج کل کے جو مسلمانوں کی جو حالت ہے، وہ کسی بھی ذہین اور حساس مسلمان کے لیے قابل برداشت ہے، کیونکہ جتنی اس دنیا کی حقیقت انسان کے اوپر کھلتی جاتی ہے، جتنا وہ علم حاصل کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان ڈپریس ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص ہمیشہ ناکامیوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ناکامیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ ناکامیوں کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ پر، اپنی صحت پر ظلم
کرتا ہے وہ ایک دن مایوس ہو جاتا ہے، اور اسی مایوسی میں لوگ مینٹل سٹیجز کے اوپر جاتے ہیں۔ اسی مایوسی میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کہ جب اپنے نفس کو خوش کرنے سے بھی ذہنی دباؤ کم نہ ہوا اور دل کے اوپر مزید بوجھ پڑ رہا ہو تو پھر ایسے لوگ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی طرف جاتے ہیں، جو کہ دین اسلام میں حرام ہے۔ اور جاپان جیسے بڑے بڑے حسین ممالک میں دن بدن خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور بھی وجہ ہے، وہ ہے آپ کا ماحول، آپ کا گھر، آپ کی سوسائٹی، جہاں آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کے دن رات گزرتے ہیں، وہ جگہ، وہ ماحول سب سے زیادہ ذہن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ماحول میں ٹینشن ہو، غم کا ماحول ہو، تو اس میں کوئی بھی حساس انسان ذہنی طور پر خوشحال نہیں رہ سکتا، اور اصل میں گھر کا ماحول سب سے زیادہ ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، خاص کر جس گھر کے اندر اور جس خاندان میں باہم محبت اور اتفاق اور بھائی چارہ نہ ہو۔ جس گھر میں باہم الفت محبت کی جگہ نہ اتفاقی، کینہ، بغض، حسد، ایک دوسرے کے لیے بددلی ہو، تو ایسے گھر اور خاندان کے اندر ڈپریشن کی بیماری کوئی نئی بات نہیں۔ جس گھر جس خاندان میں بڑا حادثہ رونما ہوا ہو، بلکہ جس گھر میں نا انصافی اور جھگڑوں کا ماحول ہوگا، تو وہ گھر، وہ خاندان کبھی بھی خوشحال نہیں رہے گا۔ اور تحقیق میں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ وہ بچے کہ جن کے والدین نے ان کو توجہ نہ دی ہو یا بے جا سختی کی ہو، یا جن بچوں کے والدین میں لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی ہو، یا وہ بچے کہ جن کے ساتھ بچپن میں کوئی حادثہ رونما ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ خوف میں مبتلا ہوا ہو، ان کے ساتھ ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خوف جو ہے، خوف وہ خطرناک شے ہے جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا ہوتا ہے۔ خوف زندگی کا بھی ہوتا ہے، خوف موت کا بھی ہوتا ہے، خوف رزق کا بھی ہوتا ہے، نوکری کا بھی خوف، معاشرے کا بھی ہوتا ہے، کہیں رسوا نہ ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ۔ خوف کی کئی وجوہات ہے۔ خوف یہ بھی ہے کہ میں کہیں دوسروں کا محتاج نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ناکامی کا خوف بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو کچھ کرنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے ادھر میں ہلا اور ناکام ہو گیا، ادھر میں سفر پر نکلا اور حادثہ ہو گیا۔ تو خوف کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے، اور خوف کا واحد علاج اللہ رب العالمین کے اوپر کامل یقین کا ہونا ضروری ہے کہ جو کرتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان اور یقین۔ کچھ لوگوں کو ڈپریشن اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر جادو منتر نہ کر دے، کہیں مجھ پر جنات کا سایہ نہ کر دے۔ اس وجہ سے بہت سارے ڈپریشن کے مریض یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر جنات کا سایہ ہے یا جنات ہے، کیونکہ ان کو کسی نہ کسی حوالے سے جنات سے خوف ہوتا ہے، تب جا کر یہ بات کہی جاتی ہے۔ اگر ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اور جنات کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، تو پھر جا کر اس کیفیت سے یہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں یا نکالا جا سکتا ہے۔ یاد رکھنا کہ کبھی کبھی گناہوں میں پڑے رہنے سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، جیسے آج کل موبائل میں گناہ کے فلم، فراغت اور تنہائی میں بدکاری کے فلم دیکھنا بہت بڑی گناہ ہے۔ اسی طرح صحت کی تباہی اور ڈپریشن کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی خواہشات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو بالکل جائز ہے دین کے حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی، دوسرے وہ ہے جو نہ دین اجازت دیتا ہے نہ معاشرہ، اور جو دین اجازت دے رہا ہے اس کے اسباب پورے نہیں ہے یا سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو دین اور معاشرہ جس کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ کسی بھی طرح سے وہ خواہشات پورے کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرے کا خوف بھی ہے۔ پھر جب یہ خواہشات پورے نہیں ہوتے، اب اس میں اگر جائز کی بات کی جائے تو اس میں شادی، بچے، نوکری، زندگی کی وہ تمام چیزیں جس سے انسان کو سکون ملتا ہو، وہ ساری چیزیں جب وہ انسان کو نہیں میسر آتی وسائل کی وجہ سے یا مالی لحاظ سے، تو انسان مایوس ہو کر ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ اب انسان کے دل میں خواہشات کا بھی ایک گڑھا ہے کہ اگر اس گھڑے کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر ایمان اور یقین کا رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم
کریم ہے اور جائز خواہشات کے لیے کوشش کرتے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا مہربان ہے، تو اس سے 100% ٹینشن اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ سورۃ النازعات کی آیات نمبر 40 اور 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے روکا اپنے دل کو خواہش سے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب ڈپریشن کی جو علامات ہے وہ ان گنت ہے، کیونکہ ڈپریشن کسی ایک سبب سے یا کسی ایک وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وجوہات بہت سارے ہوتے ہیں۔ کچھ ہم نے بیان کی اور کچھ یہ بھی ہے: تنگ دلی کا احساس، دل کے اوپر بوجھ، گھبراہٹ اور بے چینی، خوف سا خوف کسی کیفیت میں رہنا، دل کا کسی شے میں نہ لگنا، سکون اور اطمینان کا نہ ہونا، بغیر کسی واضح وجہ کے بے چینی، بے سکونی کی کیفیت، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ، ہر شے کو نگیٹو لینا، شک کرنا اور چڑچڑاپن، شک اور نگیٹو سوچ سے چیزوں کو دیکھنا، بدگمانی بھی، اور نیند کا تباہ اور برباد ہو جانا بھی شامل ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ یہ علامات صرف ڈپریشن ہی کی وجہ سے ہو، لیکن اکثر ماہرین کی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ علامات سامنے آتے ہیں: تھکاوٹ، دل کا زور زور سے دھڑکنا، پٹوں کا سخت ہو جانا، آدھی سر کا درد، آنکھوں کا اندر کی جانب دس جانا، تھکاوٹ اور بغیر کسی کام کاج کے تھکاوٹ ہونا، یادداشت کا کمزور ہو جانا، بھولنے کسی کیفیت کا ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا، اکیلے سے ڈر لگنا، اندھیرے سے ڈر لگ جانا، راتوں کی نیند کا اڑ جانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اب اگر ہم علاج کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، دل چاہے یا نہ چاہے آج ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، آج ہم نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہے، چاہے جو یاد ہے یا یاد نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، اور جن لوگوں کو بے وجہ ناراض کیا ہے ان سے معافی مانگتے ہیں، معاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنا فضل اور رحم فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کرتے ہیں: قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے: اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی ہوئی تو اس حالت میں سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ ڈپریشن کے لیے اکسیر ہے، دوا کا درجہ رکھتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے بعد علم نشرح کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، فإن مع العسر یسرا، کہ دشواری کے بعد آسانی ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ، آیات الکرسی اور 4 کل پڑھنا، اور سورۃ الرحمن کو سنا جائے قاری عبد الباسط کی آواز میں، اور درود شریف کا ورد کرے، انشاءاللہ ڈپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ فزیکلی بھی آپ نے کچھ کام کرنے ہو، لمبی لمبی سانسیں لینا، واک کرنا 10-15 منٹ کے لیے، اسی طرح صبح جلدی اٹھنا، نیند پوری کرنے کے بعد بستر کے قریب نہ جائے جب تک کہ خوب نیند کا غلبہ نہ ہوا ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی نیگیٹو سوچ کو مثبت سوچ سے بدل دے، چیزوں کو پازیٹو اور مثبت نظر سے دیکھا کرے۔ اپنے آپ کو مصروف کریں گے تو بری خیالات سے چھٹکارا ملے گا۔ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر نظر رکھا کرے کہ شکر بھی کرتے رہو اور مایوس بھی نہ ہو۔ ہمیشہ نیک کاموں کے کرنے کی کوشش کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور ارادوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے انسان سے نیکی کرنے کی کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں، کیونکہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ موبائل کا استعمال کم کرے، نیوز اگر دیکھتے ہیں تو نیوز دیکھنا کم کرے۔ آج ہی موبائل فون کے گناہ چھوڑ دے، اگر فلمیں دیکھتے ہیں تو گناہ کے فلم دیکھنا چھوڑ دے۔ موبائل فون کا استعمال ہمیشہ مثبت چیزوں کے لیے کرے۔ انسان شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آج کل زناکاری اور بدکاری کے فلم موبائل فون میں عام ہے۔ آج ہی تنہائی اور فراغت کا علاج دین سے شروع کرتے ہیں کہ ہر نماز کو وقت پر پڑھیں گے، اور نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے ذکر اللہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ روح کی بیماری کا علاج روحانیت میں ہے، اور روحانیت قرآن کریم اور نماز سے حاصل ہوتی ہے۔
اپنی آنکھوں کو اچائی، نیکی اور قدرت کے حسین نظاروں پر لگا لے۔ بیماری، دکھ، درد، غم، مصیبت سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس یقین کے ساتھ ہر پریشانی سے اپنے آپ کو نکال لے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک کسی کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہی چلا رہا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کیسے چلانا ہے۔ بعض اوقات بیماری، مصیبت اور پریشانی کے سبب اللہ تعالیٰ انسان کو آزما رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کا میرے اوپر کتنا بھروسہ ہے، یا اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی پریشانی اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ میرا بندہ اور میرے قریب آئے۔ وہی بات کہ مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا کہ اس سے بھی مومن کی ایک خطا معاف اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے، بشرط یہ کہ انسان صبر کرے۔ سورۃ البلد کی آیات نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں گرفتار پیدا کیا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا؟ اور اس کے علاوہ بعض اوقات گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بھی بیماری آتی ہے کہ دنیا میں ہی ایک مومن کے گناہ اس بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں نیکی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بعض اوقات درجات بلند کرنے کے لیے بھی ایک مومن کا امتحان لیا جاتا ہے کہ یہاں مصیبت پریشانی پر صبر کیا اور وہاں درجات اور بلند ہو گئے۔ اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ میری ہر ناکامی اور ہر پریشانی پر قدم بقدم درجات بلند ہو رہے ہیں، تو وہ شاید پھر کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہو اور ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب تکلیف اٹھانے والا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ اپنے آپ کو اپنی تمام تر کمزوری سمیت قبول کرنا، یہ بہت بڑی ضروری شے ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ خوف، ڈر، ناکامیوں کا خوف، اس سے انسان تب نکل سکتا ہے جب انسان اپنی کمزوری سمیت اپنے آپ کو قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ کمزوریاں مجھ میں ہے، اور مانتا ہوں کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ اب پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اچائی اور نیکی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت ملی، اور اکثر اصحابہ رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے تھے جب اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر محنت کر کے دین سیکھا، عمل کیا اور ہم تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر آپ غریب ہے یا مالی لحاظ سے کمزور ہے تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ شرم کی بات تو یہ ہے کہ انسان امیر ہونے کے لیے اپنی ساری زندگی دنیا کے پیچھے لگا دے کہ دین بھی ہاتھ سے گیا اور رشتوں کو بھی توڑ کے رکھ دیا، چوری، ڈاکہ، کرپشن مال کے لیے کرے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ مال کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے رازق کو چھوڑ دیا۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزقی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، ان کے پاس کتنی دولت تھی، کتنے وسائل میسر تھے، کیا گرمیوں میں اے سی اور سردیوں میں گرم ہیٹر، کمبل، گیس، بجلی، یہ سارے وسائل ان کو میسر تھے؟ ہمارے اصحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتنی دولت تھی، دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا تھا، اور کتنے وسائل کے ساتھ دین پر عمل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ایمان دولت ہے یا مال دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کی زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے یا فلمی دنیا کے بے سکون ستاروں کی بے مقصد زندگی؟ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا۔ ہم آج ہر شے کا حل ہمیں مال دولت میں نظر آ رہا ہے، جبکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ مال جمع کریں گے اتنی زیادہ خواہشات بڑھتی جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ پیسے سے آپ سکون، صحت اور بڑھاپے میں جوانی نہیں خرید سکتے، بلکہ حقیقت میں پیسے سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو پیسے کی پوجا پر لگا دیا ہے کہ اگر
پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے آپ سکون نہیں خرید سکتے، اور اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو جاپان اور امریکہ جیسے ممالک میں جا کر دیکھیے، لوگ سکون کی خاطر پیسہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو سکون کی، اور سکون روحانیت سے ہے، اور روحانیت قرآن کریم، نماز اور اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان میں ہے۔ بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے بھی اللہ پاک ہمیں ہدایت دے رہا ہوتا ہے کہ بیماری میں مبتلا کر کے انسان کو اللہ پاک اپنی طرف کھینچتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق، وہی رازق، وہی مالک، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سکون، اطمینان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی کا ارادہ اگر کر سکتے ہو تو صرف ارادے پر بھی اللہ پاک ایک نیکی دیتا ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم کو پہچاننا ضروری ہے۔ کسی نے خدا سے کہا کہ میں آپ کو جاننے بغیر مرنا نہیں چاہتا، تو خدا نے کہا کہ جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، مومن کو موت سے کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے اوپر اللہ پاک کے احسانات یاد کرے۔ پیدائش سے لے کر آج تک جو کچھ اللہ پاک نے بغیر کسی محنت اور مشقت کے دیا، دنیا آپ کے لیے بنائی۔ دنیا میں غور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں، ذرا ذرا سی نیکی پر درجات اور جنت کے خزانے۔ ایک نہیں 7 جنتیں بنائی ہے۔ یہ کس لیے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ہر تکلیف پر نیکی، ہر نیک ارادے پر نیکی۔ آج ہی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اس پر اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ آج ہی جس کو بے وجہ ناراض کیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان کو معاف کرتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی سے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں صرف نیک ارادے ہی کر سکو تو نیک ارادے ہی کرتے جاؤ کہ ایک دن اللہ پاک موقع ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہی اپنے رحمان اور رحیم رب کو راضی کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے اور اپنے گناہگار بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والے سے خوش ہو جاتا ہے، اپنی رضا دیتا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ ایک نہیں کئی جنتیں بنائی ہے۔ آخرت میں اطمینان، سکون اور چین کی زندگی ہے۔ دنیا فانی زندگی وقت ہے اور جنت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ راحت، سکون اور اطمینان کی جگہ جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور موت مومن کے لیے راحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، کامل ایمان، راحت اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔